ہمارے سے تعلق ہے یا نہیں ہے، وہ ہمارا رشتہ دار ہے یا پھر ہمارے دشمنوں میں سے ہے، انصاف یہ سارا کچھ نہیں دیکھتا۔ یہی ہمیں ان آیات سے پتہ چلا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات کے اوپر اتنا زیادہ فوکس کیا ہے، جس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ حقیقت میں انصاف کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 113 کو دیکھتے ہیں۔ ولولا، اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل، علیہ کا آپ پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لہمت، تو ارادہ کر لیا تھا، طائفتن، ایک گروہ نے، منہم، ان میں سے، ان یہ کہ، یضلوکا، وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ اب دیکھیے کہ کتنے زیادہ اثرات اگر انصاف نہ ہوتا۔ اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ جو ایک پورا سنیریو ہمیں بتایا قرآن کے ذریعے، مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں اس چیز کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے ارادہ کر ہی لیا تھا کہ وہ آپ کو گمراہ کر دیں۔ وما، حالانکہ نہیں، یضلون، وہ گمراہ کر رہے، الا، مگر، انفسہم، اپنی ہی جانوں کو، وما یضرونکا، اور وہ نقصان نہیں پہنچا رہے آپ کو، من شیئن، کوئی بھی، کچھ بھی۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جو گروہ تل چکا تھا نا، کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقین کے مطلب گروہ میں شامل کر لیں گے، آپ کو گمراہ کر دیں گے، تو حقیقت میں وہ گمراہ نہیں کر سکتے تھے، مگر وہ صرف اپنے آپ کو گمراہ کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وہ انزلہ، اور نازل کیا ہے اللہ، اللہ تعالیٰ نے، علیہ کا، آپ پر، الکتاب والحکمت، کتاب اور حکمت کو، وعلمکا، اور اس نے سکھایا ہے آپ کو، ما لم تکن، جو نہیں تھے آپ، تعلم، آپ جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت کو نازل کیا ہے اور آپ کو وہ کچھ سکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وکانا، اور ہمیشہ سے ہے، فضل اللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل، علیہ کا، آپ پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، عظیماً، بہت بڑا، اور ہمیشہ سے ہی اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر۔ یعنی وہ لوگ تو اس چیز کے اوپر آراستہ ہو چکے تھے کہ ہر صورتحال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گمراہ کرنا ہے، مگر اللہ رب العزت جو ہیں انہوں نے محفوظ رکھا اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، جو کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کیا۔ پوری انسانیت کے اوپر اللہ رب العزت کا فضل اور کرم ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھیں گے پہلے گرامر کو، ولولا، یہ ہمیشہ کٹھا ہی آتا ہے، اگر نہ ہوتا، واو استنافیہ ہے، لولا کو غیر جازمہ یا لو امتناعیہ ہے، لو شرطیہ یا امتناعیہ ہے اس کا نام، اور یہ کیا کرتا ہے، مضارع اس کے بعد نہیں ہوتا، غیر جازمہ ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے، حرف شرط اس میں موجود ہوگا، اور مفہوم بھی ہوگا شرط کا، لیکن یہ خود جب آتا ہے تو غیر جازمہ ہوتا ہے۔ فضل اللہ، فضل اللہ، مرکب اضافی کا پیٹرن آ گیا جو کہ مرفوع ہے، اس کو ہم مبتدا رکھ دیں گے۔ اب اس فضل اللہ، ایک مرکب اضافی یہ ہے اور دوسرا مرکب اضافی ورحمتہ، یہ دونوں مرفوع مرکب اضافی ہیں، آپ سب دیکھ رہے ہیں، یہ واو عطف کے ذریعے اس سے جڑے گا، ٹھیک ہے۔ اگر نہ ہوتی اللہ کی رحمت اور اس کا فضل، یہ دونوں مرکب عطفی ہیں، یہ دونوں مرکب عطفی جو ہے نا، یہ بنیں گے مبتدا، ٹھیک ہے۔ علیہ کا آپ پر یہ متعلق ہے اور اس جملے کی خبر محذوف ہے، یعنی خبر موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، یہاں تک ہو گیا جملہ اسمیہ، اور یہ لو امتناعیہ کی وجہ سے شرطیہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ یہ مبتدا ہیں دو مرکب اضافی، علیہ کا متعلق ہے، اس جملے کی خبر محذوف ہے۔ لہمت، تو ارادہ کر لیا تھا، لام
जो है इसको लामे जवाब भी कह सकते हैं। और यहाँ से फेल शुरू होगा। हमत फेल है माजी का, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है। लहम्मत वाहिद मुन्नस गायब का, सॉरी ताए साकना है ना, वाहिद मुन्नस गायब का सीगा है। यहाँ पे वाहिद मुन्नस गायब का सीगा इसलिए लाया गया है कि आगे ताइफतुन जो आ रहा है ना, वो इसका फाइल है और वो बता रहा है कि ये मुन्नस है। ये ताए मरबूता बता रही है ना कि ये मोनस से समाई में आते हैं। ग्रुप्स जो होते हैं, जो ग्रो होते हैं, जो कि इस तरीके की होते हैं ना, खानदान के ग्रो हो गए, लोगों के ग्रो हो गए, वो तमाम जो हैं वो मोनस से समाई में आते हैं। लिहाजा फेल को भी वाहिद मुन्नस गायब लाया गया है, ये इसका फाइल आ गया। मिन हम मुतालिक बन गया, तो इरादा कर लिया था एक ग्रोह में से जो कि उन लोगों में था। अन ये के अन्नासबा मजदरिया, युदिल्लु फेल मुजारा मंसूब, द्वाद लाम लाम इसका रूट वर्ड है, और नूने इराबी इसका हो गया है ड्रॉप क्योंकि ये है मंसूब। जब अफ़आले खमसा होते हैं, यानी वो मुजारे के सिगे जिनमें नून आता है, जिसमें मोनस के नून शामिल नहीं है, बाकी नून जो मुजक्कर के लिए आए हैं ना, वो नून ड्रॉप हो जाते हैं जब वो मंसूब हालत में होते हैं। असल में ये युदिल्लूना था, नून राबी ड्रॉप हो गया, और अब ये फेल मुजारा मंसूब है, और का इसके साथ मफूले बिही की जमीर जुड़कर आई है, जो कि वाहिद मुजक्कर हाजिर की जमीर है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आई है ये। तो यहाँ पे इसका फाइल क्या होगा, हुम की जमीर इसका फाइल होगी। ये जमा मुजक्कर गायब है ना, तो जमा मुजक्कर गायब ही की जमीर आएगी जो कि हुम की जमीर है, जो कि इसका फाइल है। तो ये जुमला फेलिया जो है ना, फेल फाइल मफूल अन नासबा की, अन मजदरिया की तावील में चला गया, और मजदरी मायने देगा ना, तो ये बन जाएगा हम मत फेल के लिए मफूल। तो अब फेल फाइल मफूल जुमला फेलिया जो है वो जवाबे लऊ बन जाएगा। ये लऊ शर्तिया की वजह से जो शर्त आई थी ना, एक जुमला शर्तिया, तो ये जवाबे लऊ बन जाएगा। इस तरीके से ये शर्त और जवाबे शर्त मिलके जुमला शर्तिया बन जाएगा। अब हमने यहाँ पे क्या देखा है कि वो लोग अल्लाह के नबी को गुमराह करना चाह रहे थे, चाहते थे। अब यहाँ वाव हालिया आया है, हाल जुमले का बताएगा, सिर्फ जो पीछे वाले जुमले के का ही होगा। ठीक है, यानी पीछे वाले जुमले में जो बात हुई है ना कि उनमें से एक ग्रोह चाह रहा था कि अल्लाह के नबी को गुमराह कर दिया जाए, तो हाल बताया जाएगा वाव हालिया मा नाफिया। युदिल्लूना नहीं वो गुमराह कर रहे थे, युदिल्लूना फेल मुजारा मनफी माम नाफिया की वजह से, वाहिद मुजक्कर जमा मुजक्कर गायब का सीगा, द्वाद लाम लाम इसका रूट वर्ड है, और हुम की जमीर इसका फाइल है। हालांकि वो गुमराह नहीं कर रहे थे। ये तो आ गया हाल। इल्ला, अब इल्ला है यहाँ हसर के लिए। अब हम सब जान सकते हैं कि इस्तिस्ना नहीं है, यहाँ पे हसर होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो अपने आप को ही गुमराह कर रहे थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो गुमराह नहीं कर सकते थे ना। तो यहाँ पे आ जाएगा इल्ला हसर के लिए अनफुसाहुम अपनी ही जानों को। अनफुसाहुम रकबे इजाफी का पैटर्न आ गया जो कि मुस्तस्ना बन जाएगा। वा मा और नहीं, वाव हरफे अतफ मा नाफिया है, या दुर्रूना का, या दुर्रूना फेल मुजारे जमा मुजक्कर गायब का सीगा, बाद रा रा दरर पहुंचाना, तकलीफ पहुंचाना, किसी को नुकसान पहुंचाने के मायनों में आएगा। जमा मुजक्कर गायब हुम की जमीर इसके अंदर फाइल, तो फेल फाइल और का इसके साथ मफूले बिही की जमीर जुमला फेलिया। जुमला फेलिया फेल फाइल मफूल और नाफिया मा नाफिया की वजह से वाव अतफ के जरिए ये भी हाल। अब ये वाव अतफ क्या करेगा, पीछे वाले जुमले के हाल के साथ इस जुमले को भी कनेक्ट कर देगा। मिन शयइन मुरकबे जारी मुतअल्लिक यदुर्रूना फेल के, तो फेल फाइल मफऊल जुमला फेलिया वाव अतफी के जरिए पीछे वाले जुमले पे मातूफ हो गया। अब ये पूरा जुमला जो है ना, ये पीछे वाले जुमले का वाव हालिया की वजह से हाल बन गया। तो इस तरीके से यहां तक का जुमला वाइंड अप हो गया। वाह वाव इस्तिनाफिया, अनजला नाजिल किया है, नून जालाम रूट वर्ड के साथ, फेल है माजी का, जमा
واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ الف شروع میں جو آیا ہے باب کا ہے، نون زالام روٹ ورڈ، جب ہم روٹ ورڈ ہم نے دیکھا ہے کہ ثلاثی مجرد ابواب میں صرف 3 ورڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ نون زالام اس کا روٹ ورڈ، اب یہ انزلہ ہے تو اس کا مطلب ہے الف اضافی ہے۔ اضافی ورڈز کو ہم ایسے پہچان سکتے ہیں، اگر اس میں اضافی ورڈ کوئی آ گیا ہے تو پھر یہ اب باب جو ہے نا، پھر یہ باب ثلاثی مجرد سے نہیں ہوگا، پھر یہ مزید فی میں چلا جائے گا، یعنی اضافی معنی دے گا۔ یہ انشاءاللہ تعالی ہم آہستہ آہستہ سیکھیں گے۔ اللہ اس کا فاعل آ گیا انزلہ کا، کیونکہ واحد مذکر غائب کا فاعل باہر ہو سکتا ہے۔ فعل اور فاعل علیہ کا متعلق انزلہ فعل کے ہو گیا کیونکہ یہ مرکب جاری ہے۔ اب الکتاب والحکمت و عطفی کے ذریعے ایک منصوب اسم دوسرے منصوب اسم کو جوڑ کے مرکب عطفی بنا رہا ہے۔ کاف تابا اس کا روٹ پڑ، ہا کا میم اس کا روٹ پڑ، الکتاب والحکمت مفعول بن جائیں گے انزلہ فعل کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور انزل اس نے نازل کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت کو نازل کیا ہے۔ ایک جملہ یہ ہو گیا، اس کو تعلیل بھی کہہ سکتے ہیں، جملہ تعلیلیہ ہے، وہ اپنے سوا کسی کو اس لیے نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں، یا استنافیہ بنا لیں آپ اس جملے کو، جملہ استنافیہ بنائیں۔ وعلمہ کا اور آپ کو سکھایا ہے، واو حرف عطف ہے، علمہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا کی ضمیر اس میں فاعل، اس نے سکھایا، عین لام میم اس کا روٹ ورڈ۔ آپ تشدید دیکھ رہے ہیں، تشدید کا مطلب کیا ہے؟ 2 ورڈ موجود ہونا، تو عین لام میم روٹ ورڈ کے ساتھ ساتھ اس میں 2 لام موجود ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں بھی ایک اضافی ورڈ ہے، یہ بھی مزید فی نہیں ہے، اب یہ بھی ثلاثی مجرد نہیں ہے، باب سے ہے، اور کا اس کے ساتھ مفعول کی ضمیر جڑ کر آئی ہے۔ تو علمہ کا اس نے سکھایا آپ کو، فعل ہوا فاعل کا مفعول جملہ فعلیہ، کیا سکھایا ہے؟ ما جو ما موصولہ ہے، لم تکن نہیں تھے آپ، تعلم آپ جانتے، لم مضارع کو مجزوم کرے گی، تکن فعل مضارع مجزوم، کاف باؤ نون روٹ ورڈ کے ساتھ ہوا کی ضمیر اصل میں کیا تھا؟ تکونا، یہ جو آپ نہیں جانتے تھے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے نا، تو انتا کی ضمیر اس کا اسم کانا، اور تعلمو فعل بفاعل ہو کر خبرو کانا، تعلمو فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انتا کی ضمیر اس کا فاعل ہو گیا، تو فعل بفاعل ہو گیا۔ یہ فعل بفاعل ایک پیکٹ ہے، اور ہم اس کو کانا کی خبر کی جگہ پر رکھ سکتے ہیں، تو کانا اپنے اسم اپنی خبر کے ساتھ جملہ فعلیہ نافیہ ہو گیا، ما موصول کے لیے صلہ بن گیا، یہ موصول اور صلہ علمہ فعل کے لیے مفعول بھی بن گئے، تو فعل اپنے فاعل اور یہ مفعول کے ساتھ مل کے علمہ فعل جو ہے نا، وہ یہ جملہ فعلیہ خبریہ بنا دیا اس نے، واو عطف کے ذریعے پیچھے والے جملے کا حصہ بن گیا۔ یہ سارے جملے جو ہیں جملہ فعلیہ خبریہ ہیں۔ واو حرف عطف ہے یا واو استنافیہ۔ کانا فعل ماضی ناقص، کانا اپنے اسم کو مرفوع رکھتا ہے، فضل اللہ مرکب اضافی کا پیٹرن آ گیا جو کہ مرفوع ہے، تو ہم اس کو اسم کانا بنائیں گے، اور کانا جو ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، کاف واو نون روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے، واحد مذکر غائب، فاعل اس کا باہر ہے، تو اس لیے یہ فاعل ہی اس کا اسم بنے گا، علیہ کا متعلق بن جائے گا مرکب جاری ہونے کی وجہ سے، اور عظیمن خبرو کانا بن جائے گی، عین وا میم اللہ رب العزت کی صفت ہے اور صفت مشبہ ہے، اور ہم اس کو خبرو کانا بنائیں گے تو کانا اپنے اسم اور اپنی خبر اور متعلق کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ استنافیہ ہوگا۔ تو یہاں پہ کیا بتایا کیا گیا ہے کہ اللہ کو یا اللہ کے نبی کو وہ لوگ نقصان نہیں پہنچا رہے تھے۔ جب بھی کوئی انسان دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے نا، تو اصل میں پہلے نقصان وہ اپنے آپ کو پہنچاتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت تھی جو یہاں پہ اللہ
نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ افشاں کی کہ اگر آپ کے اوپر یہ رحمت اور فضل شامل نہ ہوتا تو وہ منافقین کا ایک گروہ جو کہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، وہ تو پورا پورا آپ سے گناہ کروا لیتے، گناہ یعنی گمراہ کر دیتے نا۔ حقیقت میں تو اللہ کے نبی گمراہ نہیں ہو سکتے تھے، مگر وہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ یہ کیونکہ اللہ کا ان کے اوپر فضل تھا نا، ان کے اوپر کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی کتاب نازل کی تھی، حکمت نازل کی تھی، اللہ نے آپ کو سب کچھ سکھایا تھا جو آپ پہلے سے نہیں جانتے تھے۔ تو یہ سارا کچھ تھا، کیا تھا؟ یہ فضل تھا، یہ کرم تھا۔ تو جب اتنے اتنے فضل اور کرم اللہ نے ان کے ساتھ کیے تھے، تو وہ لوگ جو اس پہ کمر بستہ تھے کہ آپ کو غلط فہمی میں ہم مبتلا کر کے غلط فیصلہ آپ سے کروائیں گے، اور پھر دنیا کو کہیں گے کہ دیکھو یہ تمہارا نبی ہے جس نے غلط کام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ اپنا فضل اور اپنا کرم ان کے اوپر کیا، اور تمام ان کے اوپر بات آشکار کر دی۔ عدالت محمدی سے ظلم پہ مبنی فیصلہ صادر ہو جائے، گناہگار چھوٹ جائے، جو اصل مجرم نہیں تھا، بالکل بے گناہ تھا، اس کو پکڑ لیا جائے، تو ظاہر سی بات ہے لوگوں میں تو ایک بے اعتمادی کی فضا پیدا ہونی تھی۔ تو ایسے مواقع جو ہیں قرآن پاک میں بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جسمانی بشری تقاضوں کے ساتھ تھے۔ یہ انسان کی غلطی ہے نا، یہ انسانوں کی غلطیاں کہ ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ نبی بھی تھے تب بھی وہ بشر تھے، وہ بھی انسانوں کی طرح ظاہری اسباب کو دیکھتے تھے اور اسی کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ تو ظاہری اسباب ہم نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے فضل اور اپنے کرم کے ساتھ نبی سے غلط فیصلہ ہونے سے بچایا، ان کا اپنا